الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، زکوٰۃ کی ادائیگی کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج ہم یہ سماعت کریں گے کہ زکوٰۃ اگر واجب ہو جائے تو زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے. یہ گفتگو زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، یہ گفتگو صدقہ فطر کے لیے بھی ہے، اور یہ گفتگو عشر کے لیے بھی ہے. عشر، صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ کس کس کو دینے ہیں؟ شریعت نے اس کی کچھ حدود بیان کی ہیں، کچھ لوگوں کو شریعت نے ہائی لائٹ کیا ہے. ہم اپنی عقل کے ذریعے ان لوگوں سے ہٹ کر کسی کو زکوٰۃ دیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ شریعت کی پابندی اور جو اصول شریعت نے دیے ان اصولوں کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے. قرآن حکیم نے 7 قسم کے بندے بیان فرمائے جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، صدقہ فطر لے سکتے ہیں اور عشر لے سکتے ہیں. دینے والوں کو بھی ان 7 بندوں کے متعلق جاننا ضروری ہے، اور لینے والوں کو بھی ان 7 بندوں کی معلومات یہ ضروری ہے. میں سے مزید آسان کرتا ہوں، 7 میں سے 2 ایسے ہیں جو دور حاضر کے اندر نہیں ہیں، رقاب اور عامل دونوں کو نکال دیتے ہیں. پیچھے 5 بندے بچتے ہیں جن کو زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. جو لینے والے ہیں وہ دیکھیں کہ ان 5 کی لسٹ میں ہمارا نام آتا ہے تو وہ زکوٰۃ وصول کر لیں، صدقہ فطر وصول کر لیں اور عشر وصول کر لیں. اور اگر ان 5 کی لسٹ میں ان کا نام نہیں آتا تو وہ زکوٰۃ وصول کریں گے یا صدقہ فطر وصول کریں گے یا عشر وصول کریں گے تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، جو دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی. وہ کون سا نقصان ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا پیسہ اپنے اصلی پیسے کے ساتھ ملتا ہے، عشر کا پیسہ، صدقہ فطر کا پیسہ اپنے اصلی پیسے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اس اصلی پیسے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ جس پر زکوٰۃ لازم تھی اس نے نہیں دی تو زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے اصلی پیسے کے ساتھ ملا کر رکھا تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اصلی مال کو برباد کر دے گا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ لینا یہ شریعت کی طرف سے
اسے نومینیٹ نہیں کیا گیا تھا، وہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے زکوٰۃ لے لی، جانتا تھا میں زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں، لیکن پھر بھی اس نے زکوٰۃ لے لی۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے ساتھ جڑے گا، اسے ہلاک کر دے گا، اور یہ ہلاکت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا اس گفتگو کا سننا غریب اور امیر ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کسے نہیں دی جا سکتی۔ میں آئیے عربی عبارات سے بچتے ہوئے، وقت کو بچاتے ہوئے ان پرسن کی طرف آتا ہوں جن کو ہم زکوٰۃ، فطرانہ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ان 5 بندوں میں سے ایک مرکزی بندہ ہے، ایک مرکزی حیثیت ہے جو باقی 4 کو اندر بھی پائی جائے گی۔ ان کی علیحدہ بھی اپنی حیثیتیں ہیں، لیکن یہ حیثیت ہر ایک کے اندر ہونا زکوٰۃ لینے کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ حیثیت نہیں ہوگی تو وہ زکوٰۃ بندہ نہیں لے سکے گا۔ وہ قرآن پاک نے جو سب سے پہلا جملہ زکوٰۃ لینے والوں کے لیے بیان کیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا بندہ ہے شرعی فقیر۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سن لیجئے اس کی تعریف۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ ایک مالدار اور غنی ہونا، اس کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں یہ مالدار ہے اور غنی ہے، اور ایک فقیر یا غریب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ فقیر ہے اور غریب ہے۔ اور ایک تعریف ہے شریعت کسی کو غنی کہتی ہے اور شریعت کسی کو فقیر کہتی ہے۔ اعتبار ہمارا نہیں ہے، اعتبار شریعت کا ہے۔ شریعت جسے غنی کہہ رہی ہے وہ غنی ہی ہے، بھلے ہمیں وہ محتاج نظر آ رہا ہو، اور شریعت جسے فقیر کہہ رہی ہے وہ شرعی فقیر ہی بنتا ہے، بھلے ہمیں وہ مالدار نظر آ رہا ہو۔ شرعی فقیر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے۔ میں اسے مزید آسان کرنے لگا ہوں۔ ہم نے صاحب نصاب ہونے کی جو شرائط سنی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ موجود ہو تو ایسا بندہ شریعت کے اندر صاحب نصاب ہوتا ہے، اور ایسا بندہ شریعت کے اندر غنی ہوتا ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی کی رقم اس وقت کے ریٹ کے مطابق تقریباً 45,000 روپیہ بنتی ہے۔ تو آئیے اسے مزید آسان کر لیتے ہیں۔ جس بندے کے پاس 45,000 روپیہ نگد یا 45,000 روپے کا گھر کے اندر کوئی فالتو ساز و سامان موجود ہے، اس وقت میں زکوٰۃ دینے والے کی بات نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ لینے والے کا نصاب بیان کر رہا ہوں۔ جس بندے کے پاس 45,000 روپیہ نگد یا گھر کے اندر 45,000 کا ضرورت سے زائد کوئی سامان موجود ہے، وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہ بندہ غنی ہے، یہ دے نہیں سکتا، وہ علیحدہ شرائط ہیں، وہ اس پر پوری نہیں ہو رہی، دے تو نہیں سکتا لیکن یہ لے بھی نہیں سکتا۔ گھر کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، اور انہیں زکوٰۃ لینے والے کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جتنی ڈیکوریشن کی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں یہ ہماری حاجت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر LED ہے، یہ ہماری حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ حاجت اور ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی کا گزارا نہ ہو سکے، ان سب کے بغیر زندگی کا گزارا ہے۔ اب جو بندہ کمپیوٹر پہ کام نہیں کرتا، مثلا وہ آفس میں نہیں ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی کام نہیں، اس نے فقط گیمیں کھیلنے کے لیے یا موویز دیکھنے کے لیے کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس کی حاجت سے فارغ ہے۔ یہ باتیں بتانا اس لیے مقصود ہے کہ گھر میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں، گھر کے اندر فقہاء نے یہاں تک فرمایا گھر کے اندر لٹکنے والے پردے جو ہم اپنی کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یہ بھی حاجت سے فارغ ہیں، اور یہ بھی حاجت اصلیہ سے فارغ ہیں۔ ان سب کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو رقم بن جائے 45,000 سے زیادہ، تو اب کیا ہے؟ اب ہم غنی ہیں، ہم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، ہم زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ ادھر آ جائیے، جس عورت کے پاس 1 تولہ زیور ہے، جس عورت کے پاس 1 تولہ زیور ہے، بھلے وہ اس پر کوئی بھی کنڈیشن آ رہی ہے، وہ بیوہ ہے، وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ بچیوں والی ہے، جس کے پاس 1 تولہ زیور ہے، 1 تولہ زیور یہ ہماری حاجت اصلیہ سے فارغ ہے،
یہ ہماری حاجت اصلیہ سے، زیور یہ ضرورت زندگی نہیں ہے، زیور یہ زیبائش ہے، زینت ہے، آرائش ہے۔ اب 1 تولہ زیور کی قیمت بنتی ہے 70,000 روپیہ، تو جس ماں بہن کے پاس 70,000 روپے کا 1 تولہ پڑا ہوا ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ بیوہ ہے جی، بیوہ ہونا شریعت کے اندر زکوٰۃ لینے کا آل ہونا، یہ تو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ جو 5 بندے ان کے اندر بیوہ کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ شریعت نے جو اصول بیان کیا ہے، اگر بیوہ اس اصول پر پوری اترتی ہے وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے، اگر کوئی دیگر فرد معاشرے کے وہ اس اصول پر پورے اترتے ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اس اصول پر پورا نہیں اترتا تو وہ زکوٰۃ لینے کا آل نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ ڈیلی ہمارے گھروں کے باہر جو بیل ہوتی ہیں، میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں اور فلاں محلے سے آئی ہوں، میرا یہ معاملہ ہے تو مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے کے لیے دینے والے کو پرکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، لینے والا نہیں آ کے کہہ کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے مجھے دے دیں، نہیں، جو دے رہا ہے وہ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے وہ جگہ منتخب کرنا جہاں زکوٰۃ لگتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ زکوٰۃ لینے والے کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آ کر بتائے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کنڈیشن، وہ صرف لفظوں تک ہے، وہ مبہم ہے۔ یہی وجہ ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے ان بندوں کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہا گیا جنہیں ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، جن کی مالی حیثیت ہمارے سامنے ہے، اور جن کی مالی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، مبہم ہے۔ اب ہم اگر انہیں زکوٰۃ دے دیں، بعد میں راز یہ کھلے یار یہ تو غنی بندہ تھا، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ کا پیسہ کسی ایسے بندے کو دے دیا جو صاحب نصاب تھا، فقیر بنتا ہی نہیں تھا، اس کے پاس نصاب کی رقم یا نقدی تھی یا اس کے پاس اسباب ایسے تھے کہ نصاب کی رقم کو اس کے اسباب پہنچ رہے تھے، حاجت اصلیہ سے فارغ اس کے پاس مال و دولت اتنا موجود تھا، اب اگر اسے ہم نے زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ یہاں سے یہ پتا چلا جیسے زکوٰۃ دینا یہ عنوان ہے، زکوٰۃ اس جگہ پر دینا جہاں شریعت نے کہا ہے، یہ بھی علیحدہ ایک ٹاپک ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ بس نکال کے بازار جا رہے تھے، ایک مانگنے والا آیا، مجھے دے دیں جی صدقہ فطر دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، ہم نے نکال کے دے دی، ہم نے کہا زکوٰۃ ادا ہوگی، جی نہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے پہلے ان لوگوں کی تلاش کرنا، محلے میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، اور ہر بندہ اپنے محلے کی خبر اچھی طرح رکھتا ہے، جو اس محلے کا پرسن ہے، رہنے والا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کون کس طرح کا وہ زندگی کا نظام گزار رہا ہے اور کس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ اچھا برکت، میں نے جو پہلی حیثیت بیان کی، زکوٰۃ جسے ہم دیں گے اس کا شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہے۔ شرعی فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس 45,000 روپیہ نقد نہیں ہے یا 45,000 کا ضرورت سے زائد کوئی سامان نہیں ہے۔ اگر اچھا اس کے پاس 45,000 روپیہ نقد تو ہے لیکن اس پہ 2 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، اب یہ بھی شرعی فقیر ہی بنتا ہے، چونکہ 45,000 روپیہ اگر بیچ میں سے نکالیں گے 1.5 لاکھ، پھر بھی بندہ یہ مقروض بن رہا ہے، اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس 45,000 روپیہ نقد تو ہے لیکن وہ اس کی حاجت اصلیہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے مہینے کی بجلی کا بل جمع کروانا ہے، گیس کا بل دینا ہے، اس نے مکان کا کرایہ دینا ہے، اس نے سودا سلف لانا ہے، اس نے بیوی بچوں کے کپڑے لانے ہیں۔ جب یہ ساری رقم یہ خرچ کرے گا، اس کے پیچھے بچے گا 10,000 یا 5,000، اب یہ بندہ بھی درجے کے اندر شرعی فقیر ہی بنتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ لینے کا آل ہوتا ہے۔ تو شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، یا صاحب نصاب تو ہوتا ہے، یعنی نصاب کی ملکیت تو اس کے پاس ہے لیکن وہ ملکیت اس کی حاجت اصلیہ میں ڈوبی ہوئی ہے، یا وہ ملکیت اس کی قرضے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ بندہ شرعی فقیر بنتا ہے۔ اس بندے کو زکوٰۃ دینا شریعت کی طرف سے یہ پہلا پرسن ہے جسے منتخب کیا گیا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے لوگوں کا رخ بیوہ کی طرف ہوتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیوہ کو دیں، اس کی مدد کریں، لیکن سب سے پہلے بے شمار بیوہ ایسی ہوتی ہیں جو صاحب مال ہوتی ہیں، جو صاحب دولت ہوتی ہیں، جو صاحب ثروت ہوتی ہیں۔ اب صرف بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعی فقیر ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لینے والے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آگ اکٹھی نہ کریں۔ یہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہوتا ہے
اور یہ اگر اسی طرح آپ آل نہیں تھے اور آپ نے لے لیا تو یہ میل آ کر اپنا رنگ دکھائے گا. یہ عبادات میں اپنا رنگ دکھاتا ہے, یہ بچوں میں اپنا رنگ دکھاتا ہے, یہ دیگر معاملات میں اپنا رنگ دکھاتا ہے. لہٰذا اگر زکوٰۃ آپ کو نہیں لگتی تو آپ بتا دیں مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی, میں زکوٰۃ لینے کا آل نہیں ہوں. اور اگر نہیں لگتی اور پھر لے رہے ہیں, یہ وبال ہے, یہ آگ ہے جسے آپ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ 5,000 10,000 20,000 25,000 لگ جائے گا, یہ کون سا ہمیشہ پاس رہنا ہے. لیکن اس کو شرعی طور پر کہا گیا مال خبیث. جس بندے پر زکوٰۃ نہیں لگتی اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے, مثلا ایک بندہ شریف فقیر نہیں ہے, غنی ہے, یعنی اس کا دکھنے کے اندر تو کوئی ایسا نہیں, لیکن چھپے ہوئے سانسیں اسے پتا ہے میرے پاس یہ چیزیں, میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا, لیکن پھر بھی لے رہا ہے, تو شریعت کے اندر کہا گیا یہ مال خبیث ہے. اس مال کا مالک کو لوٹانا واجب ہے یا مالک کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے, اس لیے کہ یہ آل ہی نہیں تھا. جب آل نہیں تھا تو اس نے لے لیا, مالک نہیں تھا, اس نے مال پر قبضہ جما لیا یا لے لیا, وصول کر لیا, اب یا تو مالک کو واپس کرے, یہ اس کے حق کے اندر مال درجے کے اندر حرام ہے. تو لہٰذا لینے والوں کو لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے. یہ آئے دن مسجدوں کے باہر یہ جو دریوزہ گر ہوتے ہیں, مانگنے والے ہوتے ہیں, یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, انہیں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی, انہیں صدقہ فطر نہیں لگ سکتا. ان کی مالی کنڈیشن تو ہم سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ اگر دوسرے لحاظ سے جائیں جو شرعی طور پر ہمیں اصول دیا گیا, لہٰذا یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, بلکہ شریعت نے یہ کہا کہ جو شرعی فقیر ہے بغیر مجبوری اسے بھی ہاتھ پھیلانا حرام ہے. شریعت کے اندر صرف ایک بندہ ہے جو مانگ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے, شریعت اسے اجازت دیتی ہے, اور وہ زکوٰۃ لینے والا دوسرا پرسن ہے. کون سا؟ مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں, ایک وقت کا کھانا نہیں, اور پہننے کے لیے جسم پر کپڑا نہیں, رہنے کے لیے مکان نہیں. اب یہ بندہ درجے کے اندر مسکین ہے, یہ تو آپ کو ڈھونڈے سے ملے گا. یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے سوال کرنا درجے کے اندر جائز ہوتا ہے. اور یہ جو مانگنے والے پیشہ ور ہوتے ہیں, انہیں دینے سے اجتناب بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام پر یہ بہت بڑا داغ اور بہت بڑا دبا ہے, اور اسلام کی دوسرے لفظوں کے اندر یہ ایک بدنامی کا سبب بھی ہوتے ہیں. پیچھے ان کے پوری ایک گینگ ہوتی ہے, یہ پوری ایک گینگ ہوتی ہے لینے والی. لہٰذا صدقہ دینا ہے, صدقہ فطر دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, نفلی صدقات دینے ہیں, تو اپنے محلے کا یا نہیں سمجھ آ رہی کہ یار ہم کسے دیں یا کسے نہ دیں, کسی عالم سے پوچھ لیں, وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا, یار فلان جگہ پر اپنی زکوٰۃ دو, فلان جگہ پر اپنا صدقہ دو, تاکہ آپ کا صدقہ, آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. ایسی جگہ پر دے دیں گے جہاں جو آل ہی نہیں تھا, اب وہ اگر لے گا تو یہ آپ کی تو ادا نہیں ہوئی, اس کے لیے بھی یہ درجے کے اندر وبال جان بن جائے گا. زکوٰۃ کے باب کے اندر میں نے دوسرا بندہ بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیا, مسکین. یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, اس کے لیے مانگنا بھی جائز ہے, سوال کرنا بھی جائز ہے. لیکن جو شرعی فقیر ہے, جس کے پاس مال ہے لیکن نصاب سے کم ہے, مانگنا اس کے لیے جائز نہیں. کوئی خود بخود آ کے سے زکوٰۃ دے دے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, چونکہ شریف فقیر بنتا ہے. لیکن اس کے لیے مانگنا, اب جس عورت کے پاس 1 تولہ زیور ہے, تو اب اس کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے. پہلے یہ 1 تولہ بیچے, یہ 70,000 جو اسے وصول ہوگا, اس سے زندگی کے شب و روز کاٹے. جب یہ ختم ہو جائیں گے, اس کے پاس نہیں, تو اب بالکل خالی ہے. اب اس کے لیے اگر اس صورتحال کے اندر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کے لیے سوال کرنا درجے کے اندر جائز ہوگا. تیسرے نمبر پر شریعت نے زکوٰۃ لینے کے لیے جسے آل بیان کیا, وہ ہے فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے کے اندر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اچھا, اللہ کے راستے کی مختلف ڈیفینیشن بیان کی گئی. یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ وہ مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہے لیکن تنگ دست ہے, زیادہ راہ نہیں ہے, سواری نہیں ہے, گھوڑا نہیں ہے, یا اسلحہ نہیں ہے, تو اب ایسے بندے کو زکوٰۃ دے کر جہاد پر بھیجا جا سکتا ہے. اس کی دوسری تعریف یہ بیان کی گئی, وہ طالب علم دین جو دین پڑھنا چاہتا ہے لیکن محتاج ہے, پیسے نہیں لے اس کے پاس کہ کتابیں لے, یا 7-8 سال تک وہ مسلسل
فارغ ہو کر دین پڑھے، ایسے بندے کو بھی دین پڑھنے کے لیے زکوٰۃ دینا درجے کے اندر جائز ہوگا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بے شمار جگہ بنتی ہیں، میں نام لے لیتا ہوں۔ مسجد، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، رستہ بنانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، ہاسپٹل یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، جتنے فلاحی کام ہیں جو غریبوں کی بہبود کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے راستے میں آتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، رستے کے اندر، کنویں کے اندر ڈائریکٹ مال زکوٰۃ نہیں لگایا جا سکتا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مدارس کے اندر جب آپ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر جاتے ہو، چونکہ مدارس میں علماء ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے، تو وہ مال زکوٰۃ کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے مدرسے کے اندر مال زکوٰۃ لگاتے ہیں۔ ڈائریکٹ وہ مال زکوٰۃ مدرسے میں خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا انہوں نے مدرس رکھے ہیں پڑھانے والے، انہوں نے تنخواہیں دینی ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے وہ تنخواہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح انہوں نے مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے مدرسے کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ شریف فقیر ہے تو اس بچے کو اس مال زکوٰۃ کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنی طرف سے اس مال کو مدرسے کے لیے گفٹ کر دیتا ہے، اب یہ مال پھر مدرسے کے اندر لگایا جاتا ہے۔ بالکل یہی پروسیس ہے۔ اگر آپ اسپتال کے اندر، جو غریبوں کے لیے اسپتال بنایا گیا ہے، آپ وہاں پر مال زکوٰۃ لگانا چاہتے ہو، ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا۔ اور بے شمار اسپتال ایسے چل رہے ہیں، لوگ ڈائریکٹ جا کر دے آتے ہیں، اور جو وہاں پر مینجمنٹ ہے انہیں بھی اس مسئلے کی خبر نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات ہے، یعنی جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو زکوٰۃ کے اندر شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ للفقراء، یہ جو لام میں نے تملیغ کی ہے، اس سے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تک ہم شریف فقیر کو اس رقم کا مالک نہیں بنائیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے ڈائریکٹ آپ مسجد کے اندر بھی ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ، لیکن ڈائریکٹ مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے یار ہماری مسجد ہے، زیر تعمیر ہے، میں اپنا پیسہ اس مسجد کے اندر لگانا چاہتا ہوں، تو وہ کسی شریف فقیر کو دے۔ اب وہ شریف فقیر کو جب دے گا نا تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شریف فقیر کہتا ہے میں بھی ثواب لینا چاہتا ہوں، میں ₹1,00,000 مسجد دینے لگا ہوں، تو اب ٹھیک ہے، وہ مسجد دے سکتا ہے۔ وہ کہے جی میں کسی شریف فقیر کو دیں، وہ کہے جی میں ₹1,00,000 ہاسپٹل دینا چاہتا ہوں، وہ دے سکتا ہے۔ اب یہ پورا پروسیس ہے شریعت نے جو بیان کیا، اس کے تحت یہ ان جگہوں پر زکوٰۃ کو لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے بینک کے اندر جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ درجے کے اندر ادا نہیں ہوتی، چونکہ وہاں ملک تام نہیں پائی جاتی، یعنی کسی کو مالک کرنا زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ تو جب بینک کے اندر زکوٰۃ کٹتی ہے، وہ کس کو مالک بناتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، وہ کاغذی کارروائی ساری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بینک کے اندر اگر پیسہ رکھا ہے تو وہاں پر اپنی زکوٰۃ نہ کٹوائی جائے، بلکہ خود اپنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر اللہ کے رستے میں، اللہ کی راہوں میں سے کسی راہ میں خرچ کیا جائے تو ڈائریکٹ خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس کا جو انڈائریکٹ پروسیس ہے اس کے طریقے کے تحت وہ خرچ کیا جائے۔ یہ میں نے تیسری جگہ آپ کے سامنے بیان کی، جو قرآن پاک نے بیان کی کہ اللہ کے رستے کے اندر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ کے رستے جو مختلف میں نے بیان فرمائے، ان کے اندر زکوٰۃ لگانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک چوتھی جگہ قرآن حکیم نے بیان فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ جو مقروض ہو چکا ہے صاحب نصاب لیکن مقروض ہے، اس پہ قرضہ چڑھ چکا ہے، قرضے کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس ₹2,00,000 نقدی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر ₹15,00,000 قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اب یہ 2 لاکھ ہے تو صاحب نصاب، لیکن 2,15,000 سے نکالیں گے تو 13 لاکھ کا پھر بھی یہ بندہ مقروض بنتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ذاتی کو جانتا ہے یار یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، یہ مقروض ہے، قرضے تلے دبا ہوا ہے، تو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، نہ ادا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کا کاروبار ہے کہ آگے چل کر یہ ادا کر سکے گا، یعنی ایسی کنڈیشن ہے کہ اب یہ قرضہ مسلسل اس کے ڈپریشن کا سبب بن رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کل جا کر یہ زندگی سے ہاتھ دھو لے۔ تو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اسے قرضے کے بوجھ سے نکالنا چاہتا ہوں، تو قرآن
پاک نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ مقروض کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مقروض کو آپ دیں گے، وہ قرضہ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جس بندے نے ہمارا قرضہ دینا ہے، جس نے ہمارا قرضہ دینا ہے، تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یہ ₹1,00,000 میں نے آپ کو زکوٰۃ کی مد کے اندر دے دیا. یوں نہیں کہہ سکتے ہم. اس کے لیے چونکہ پھر ملک بھی نہیں پائی جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے یہ ₹1,00,000 دیا تھا تو ہماری نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، قرضے کی تھی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ₹1,00,000 لے کر ہم اس کے پاس جائیں گے اور اسے ₹1,00,000 ہم ادا کریں گے. یہ ہماری طرف سے زکوٰۃ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فقہاء نے کہا کہ اگلے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ یہ اب جانچ چکے ہیں اور پرکھ چکے ہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، تو پھر زکوٰۃ کا نام لینا ضروری نہیں. آپ اسے ہبہ کہہ سکتے ہیں، گفٹ کہہ سکتے ہیں، عیدی کہہ سکتے ہیں، تحفہ کہہ سکتے ہیں، تاکہ اگلے کی عزت اور ناموس کا لحاظ رکھا جائے. ہو سکتا ہے آپ زکوٰۃ کا نام لیں تو وہ لینے سے انکار کر دے اور آپ کی طرف سے مدد اس تک نہ پہنچ سکے. تو شریعت پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی. ₹1,00,000 قرض تھا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مد کے اندر ادا ہو جائے. تو ڈائریکٹ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم ₹1,00,000 لے کر اس کے پاس جائیں گے، اسے ادا کریں گے. یہ لو جی میری طرف سے گفٹ. اب جب 1,00,000 اس کے پاس پہنچے گا، اب ہم اپنے 1,00,000 کا اس سے مطالبہ کر لیں گے. وہ جو میں نے آپ کو قرض دیا تھا مجھے ادا کر دیں. اب 1,00,000 اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ ₹1,00,000 بطور قرض آپ کو ادا کر دے گا. قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. چونکہ تملیک یہ شرط ہے، ڈائریکٹ زبانی کلامی کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا زکوٰۃ کے باب کے اندر. میں نے ایک چوتھا بندہ بیان کیا آپ کے سامنے، یعنی وہ بندہ جو مقروض ہے، ایسا بندہ قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایک پانچواں بندہ بھی ہے، اس وقت بھی اس کی صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی صورتیں دور گزشتہ کے اندر تھی. وہ کون سا ہے؟ مسافر. سفر ہوتے تھے پیدل، اور مہینوں کا سفر ہوتا تو لوگ زیادہ راہ لے کر گھر سے نکلتے تھے. رستے میں زیادہ راہ ضائع ہو جاتا، ڈاکو لوٹ لیتے، چور وہ انہیں پیسوں کو چوری کر لیتے. اب بندہ خالی ہاتھ ہوتا، ملک بڑا دور ہے، شہر بڑا دور ہے، تو ہے یہ مالدار بندہ، ادھر اس کا کاروبار بھی ہے، گھر کے اندر صاحب مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب یہ حالت سفر میں پہنچ چکا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو اسباب تھے ضائع ہو گئے. تو اب شریعت پاک نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. کہا سب سے پہلے کوشش یہ کرے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ قافلے والوں میں سے کسی سے قرض لے لے، کیونکہ مالدار بندہ ہے، قرض لے لے اور اپنا سفر یہ گزار لے، بعد میں یہ قرض ادا کر دے. اور اگر یہ صورت بن رہی ہے کہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، انجان جگہ ہے، اب اس کے اثاثے سارے لٹ چکے ہیں، چوری ہو چکے ہیں، مال ضائع ہو چکا ہے، تو یہ مسافر بندہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. کوئی بندہ اسے یہ کہے یار میں قرض تو نہیں دیتا، میں زکوٰۃ کا مال آپ کو دے دیتا ہوں، اگر آپ لینا چاہو تو لے لو. تو اب یہ اتنا سارا زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے جتنے سارے میں اس کی سفر کی ضروریات پوری ہو جائیں. اس سے زیادہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. یہ میں نے 5 جگہیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، اور کسی کو بھی عشر دینا وہ درجے کے اندر جائز نہیں ہے. شریف فقیر، مسکین، مقروض، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے رستے کے اندر، اور ابن سبیل یعنی مسافر، ان سب لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا درجے کے اندر جائز ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ یہ تو میں نے پرسن بیان کیے 5 جنہیں ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پر یہ ساری صورتحال پائی جاتی ہے لیکن ہم انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے؟ یہ جو شریف فقیر ہے نا، شریف فقیر، اس کا ہر جگہ پر ہونا ضروری ہے. اللہ کے رستے کے اندر وہاں پر ہی مال زکوٰۃ لگے گا جس پر شریف فقیر کی قید بھی پائی جائے گی. خالی اللہ کے رستے میں یہ نہیں، بے شمار اللہ کے. مثلا ایک طالب علم ہے، لاکھوں روپے کا مالک ہے وہ، تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا درجے کے اندر جائز نہیں. یہ وہ صرف زکوٰۃ لے سکے گا طالب علم یا ایک مجاہد ہے جہاد پر جانا چاہتا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو اب صرف یہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے اور زکوٰۃ لے لے، ایسا نہیں ہے. ساتھ اس کا شریف فقیر ہونا یہ ضروری ہے. شریف فقیر
فقیر ہونا ہر ایک کے اندر، مقروض کے لیے، ابن سبیل کے لیے، اللہ کے رستے کے، ان سب کے لیے شرعی فقیر ہونا درجے کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ مال زکوٰۃ ہم کس کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے چند اصول ہیں، وہ اصول ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مال زکوٰۃ ہم اپنی اصل اور اپنی فرع کو نہیں دے سکتے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہم انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے بے شک یہ فقیر ہوں، غریب ہوں۔ اور ہم اپنی فرع کو بھی مال زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، یہ بے شک غریب اور محتاج ہوں، ہم انہیں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، پلٹ کے مال پھر انہی کے پاس آ جائے، شوہر بیوی کو دے گا تو وہ پلٹ کے شوہر کے پاس آ جائے گا، یا بیوی شوہر کو دے گی تو پلٹ کے بیوی کے پاس چلا جائے گا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بے شک محتاج ہوں، یہ مال زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ جتنے کے جتنے سادات ہیں، 5 بزرگوں کی نسل بیان کی گئی کہ ان کی نسل میں سے جو سادات بنتے ہیں وہ مال زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے جو بیان کیا گیا بنو ہاشم، بنو ہاشم، اور ان میں سے جتنے آگے بزرگ ہیں، آل علی ہے، آل عباس ہے، اور آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، ان کے آگے جتنے بھی شجرہ نسب بنتا ہے، ان کی نسل میں سے یہ سادات ہیں، انہیں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیان کی گئی، زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے، تو یہ پاکیزہ نسب والے لوگ ہیں، پاک خون والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ مال کا میل لینا یا انہیں دینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ ان کی زکوٰۃ سے ہٹ کر خدمت کی جائے، یا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یار یہ سادات ہیں، پیسے انہیں دینے بھی ہیں لیکن زکوٰۃ کے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر اس کا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا، جیسے مسجد یا مدرسے میں زکوٰۃ لگتی ہے، شرعی فقیر کو زکوٰۃ دی جائے، جب زکوٰۃ اس پر ادا ہو جائے گی تو وہ شرعی فقیر اپنی طرف سے گفٹ کسی سید صاحب کو دے سکتا ہے اور ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں نے بیان کیا کہ زکوٰۃ بندہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ 5 صورتیں پائی جاتی ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں، فقیر ہونے کی، مسکین ہونے کی، مقروض ہونے کی، ابن سبیل ہونے کی، فی سبیل اللہ ہونے کی، یہ صورتیں پائی جاتی ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، وہ شرائط پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اپنی ساس کو دی جا سکتی ہے، سسر کو دی جا سکتی ہے، داماد کو دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ فرد ہیں، ہم بہو کو زکوٰۃ دیں گے، بیٹے کو نہیں دے رہے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو اپنا داماد ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے، چونکہ یہ سارے شریعت میں مستقل علیحدہ علیحدہ فرد ہیں۔ اگر وہ کنگال ہے یعنی زکوٰۃ لینے کا آل ہے، باقی شرائط پائی جاتی ہیں تو ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سوتیلی بیوی کی اولاد ہے وہ اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوتیلی ماں کی اولاد اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوتیلے باپ کی اولاد اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ سارے ہیں، نہ اصل ہیں نہ فرع ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہمارے بنتے ہیں، اگر ان کے اندر شرعی فقیر والا ضابطہ اور اصول پایا جاتا ہے انہیں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے رمضان شریف کی ان 3 نشستوں کے اندر فرض علم میں سے زکوٰۃ کا علم آپ کو سکھانے کی جتنی وقت کی گنجائش تھی اس میں نے کوشش کیا کہ بہت سارا سکھا سکوں، لیکن بارکیف تفصیلات تو اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری بنیادی چیزیں یہ ہم سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جب ہم پر یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے، سیکھیں گے نہیں، ادھر بھی پکڑ ہے آگے بھی پکڑ ہے، لہذا اس کے بعد بھی کوشش کریں جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھی جائیں اور ان کے اوپر فوکس کیا جائے، کیونکہ بنیاد جب مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر چڑھنے والی عمارت وہ بھی مضبوط ہوگی۔